سورہ سبا آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کان تھی سبا کے لیے فی میں مسکنہم ان کی رہائش گاہوں میں ان کے علاقے میں آیت نشانی جنتان دو باغات عن یمین دائیں جانب سے و شمال اور بائیں جانب سے کلو تم کھاؤ من سے رزق ربکم اپنے رب کے وشکرو اور تم شکر کرو لہو اس رب کے لیے بلدۃ شہر ہے طیبۃ عمدہ ورب اور رب ہے غفور معاف کرنے والا۔ فأعرضوا پس انہوں نے منہ موڑا فأرسلنا پس ہم نے بھیجا علیہم ان پر سیلا عذاب سیلاب العارم بند کا وبدلناہم اور ہم نے بدلے میں دیا ان کو بجنتیہم باقی مطلب بدلے میں جنتیہم ان کے دو باغات کے جنتین دو باغات ذواتی جو والے تھے اکل کھانا خمطن بے مزہ وعطل اور جھو وشیء اور کچھ من سے سدر بیری قلیل بہت تھوڑی ذالک یہ جزیناہم ہم نے بدلہ دیا ان کو بما بوجہ اس کے کفر جو انہوں نے کفر کیا وحل اور نہیں نجاز نہیں ہم بدلہ دیتے الا مگر کفور نشکری کا کفر کا۔ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية یقیناً تھی سبا کے لیے ان کے علاقے میں نشانی بہت بڑی نشانی جنتان عن یمین و شمال دو باغات تھے دائیں جانب اور بائیں جانب کلوا من رزق ربکم تم کھاؤ اپنے رب کے رزق سے واشکروا لہ اور اس کے لیے شکر ادا کرو بلدۃ طیبۃ ورب غفور شہر ہے بڑا عمدہ اور رب ہے معاف کرنے والا۔ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم بس انہوں نے منہ موڑا ہم نے بھیج دیا ان پر بد کا عذاب وبدلناهم بجنتين جنتين اور ہم نے بدلے میں دیے ان کو ان کے دو باغات کے دو باغات ذواتی اکل خمط جو بے مزہ کھانے والے تھے بے مزہ پھل والے تھے وعطل اور جھو والے وشیء من سدر قلیل اور کچھ تھے بیریوں میں سے ذالک جزیناہم بما کفروا کہ ہم نے بدلہ دیا ان کو اس وجہ سے جو انہوں نے کفر کیا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ اور ہم نہیں بدلہ دیتے مگر کفر کا ناشکری کا۔ اللہ رب العزت نے پیچھے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو کہ اللہ رب العزت کے منیب اور اس کی طرف رجوع کرنے والے بندے تھے۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے قوم سبا کا ذکر فرمایا یہ ناشکری قوم تھی اور انہوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر نہ کی۔ یہ سبا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یہ سبا کون تھا، یہ مرد تھا کہ عورت تھی کہ کوئی علاقے کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایک آدمی تھا اور اس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 بیٹے یمن میں آباد ہوئے اور 4 بیٹے اس کے شام چلے گئے۔ اور ایک دوسری روایت سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ عرب تھا، اسی سے عرب کی نسل پھیلی، حتیٰ کہ مدینے کے اندر جو 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، وہ بھی اسی کے نسل تھے۔ تو یہ ایک شخص تھا، پھر بعد میں اس علاقے کا نام بھی سبا پڑ گیا، اور پھر بعد میں جو ملکہ سبا، جس کو ملکہ بلقیس کہتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جس کا معاملہ تھا، وہ بھی اسی قوم سے تھی۔ تو پھر یہ نام بن گیا بلند علاقے کا، اور یہ علاقہ یمن کا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یمن کے اندر یعنی کہ قوم سبا کے لیے ان کی رہائش گاہوں میں ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ بہت بڑی نشانی کیا تھی کہ 2 باغ تھے، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب۔ اللہ رب العزت یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کو خطاب فرما رہے ہیں کہ دیکھو، قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، بالآخر اللہ رب العزت نے ان سے ساری نعمتیں چھین بھی لی اور ان کو تہس نہس کر دیا، اور وہ پوری دنیا کے اندر بکھر گئے۔ اور اس کے اگر تم بھی ایسا کرو کہ تمہیں اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی سرپرستی دے رکھی ہے اور عزت دے رکھی ہے، سب کچھ ملا ہوا، اگر تم کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ وہ یہ تھا کہ 2 باغ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہوئے تھے، وہ باغ ایسے زبردست تھے کہ ان کے اندر خوب پھل ہوتا تھا، اور اس کے اندر سے نہر بھی چلتی تھی، اور بہترین قسم کا میوہ اور پھل وہ اگایا کرتے تھے۔ یہ کھاتے پیتے اور مزے لیتے۔ اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ دیکھو، کلوا من رزق ربکم، رب کے رزق سے تم کھاؤ۔ اس وقت کے نبی کے ذریعے ان کو پیغام دیا، یا یہ زبان حال سے اشارہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی چیز کو فراخ کرتے تو یہ بھی حال کے ساتھ ایک بات کہی جاتی ہے کہ کھاؤ پیو، اس کو استعمال کرو، دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ کھاؤ، رب کے رزق سے جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، لیکن وشکروا لہ، اس کا شکر بھی ادا کرو، کیونکہ جب بندہ کوئی اللہ کی نعمت استعمال کرے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دے، اس نے اس نعمت کا حق ادا کر دیا۔ حقیقت میں حق نہیں ادا کیا، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں وہ اس نعمت کا قدردان شمار ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت تھوڑے سے شکر پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرا رزق کھاؤ اور شکر کرو، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کا جو بھی رزق ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی رزق ہے، اور ہر نعمت کا شکر بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا میرا شکر ادا کرو، کیوں؟ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، شہر ہے بڑا پاکیزہ عمدہ قسم کا، اور رب ہے بڑا معاف کرنے والا۔ اس شہر کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری برکات رکھی، بہت ساری برکتیں تھیں، کھانا پینا ہر چیز ان کو وافر تھی۔ حتیٰ کہ عرب کا علاقہ ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر نہری نظام نہیں ہے۔ اس قوم نے ایک بہت بڑا ڈیم بنا رکھا تھا، اس ڈیم کو انہوں نے بارشوں کا پانی جب پہاڑوں سے پگھل کر نیچے آتا تو انہوں نے اس کے گرد ایک ڈیم بنایا، جس کی دیوار آج کے بعض سیاحوں نے کچھ عرصہ پہلے جو اس کی دیوار کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 50 فٹ موٹی تھی اور 150 فٹ لمبی تھی۔ بہت موٹی اور مضبوط قسم کی دیوار انہوں نے بنائی ہے، اور اس ڈیم کی دیوار کے اندر انہوں نے کھڑکیاں بھی رکھی تھی اور دروازے بھی تھے اس کے 2 دائیں اور بائیں جانب۔
یہ ضرورت کے مطابق وہاں سے پانی نکالتے، اپنی فصلوں کو دیتے، اور یوں ایک اچھا ان کا گزر بسر ہوتا، جس کی وجہ سے ان کی فصلوں کو پانی پر وقت ملتا۔ اور یہ پانی کون سا پانی تھا؟ یہ بارش کا پانی ہوتا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جتنی عمدہ فصل بارش کے پانی سے ہوتی ہے اتنی کسی اور پانی سے نہیں ہوتی۔ تو ان پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی، پانی وافر مقدار میں تھا، اور پانی تھا بھی بارش کا، جب چاہتے ضرورت کے مطابق نکال لیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا بلدۃ طیبہ، بڑا عمدہ شہر ہے جس میں ڈیم بھی ہے۔ یہ تقریباً مورخین کے اندازے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے کا بات ہے، 800 سال پہلے کا۔ تو فرمایا کہ شہر بڑا عمدہ ہے، کھانا پینا پانی ہر چیز موجود ہے، اور رب غفور، اور رب بھی معاف کرنے والا ہے، کمیاں کوتاہیاں رب معاف کرنے والا ہے، بس تم اللہ کا شکر کرو۔ دیکھو اللہ کا شکر ادا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ فَأَعْرَضُوا، بس انہوں نے منہ موڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، سیل سیلاب کو کہتے ہیں، ہم نے سیلاب بھیجا ان کے اوپر۔ العارم، عارم یہاں پر بند مراد ہے، مطلب یہ کہ عارمۃ کی یہ جمع ہے، وہ دیوار یا وہ چیز کہ جس کو اینٹوں کے ساتھ جوڑ جوڑ کے ٹکڑے ملا ملا کر اس کو جوڑا گیا ہو، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو بند یہاں پر اس کا معنی کیا جاتا ہے، ہم نے بند کا عذاب ان کے اوپر بھیج دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ بس اللہ رب العزت کی رحمت تھی، اللہ رب العزت کی یہ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے جس طریقے سے چاہا، اپنی مشیت کے مطابق بارشیں زیادہ ہوئی، پانی حد سے بڑھ گیا، پانی کی مقدار جب زیادہ ہوئی تو یہ دیوار ٹوٹ گئی۔ جب یہ دیوار ٹوٹی، اتنی زور سے وہاں سے پانی بہا کہ اس پانی نے بہہ کر اس ساری بستی کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اور جتنی فصلیں تھیں ان کو بھی تباہ کر دیا، حتیٰ کہ فصلوں کے ساتھ ساتھ زمین کی سطح کے اوپر ایک زرخیز سطح ہوتی ہے، اگر وہ زرخیز سطح ختم ہو جائے تو بعض دفعہ نیچے سے بنجر اور ویران زمین نکل آتی ہے، نیچے سے وہ زمین نکل آئی کہ جو ویران اور بے آباد اور بنجر تھی، اوپر پانی اتنا تیزی سے بہا کہ اس نے پانی کی زرخیز سطح بھی بہا کے لے گیا، اور یہ اتنی ان پر سختی آئی کہ جتنے وہاں پر لوگ تھے ان کے زمینیں بھی برباد، کھانے پینے کو کچھ بھی نہ رہا، اور جو عمدہ قسم کے ان کے باغات تھے وہ سب کے سب تباہ کر دیے جاتا ہے سیلاب کے ذریعے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ وہاں سے بکھر گئے۔ انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل کل کے درس میں آئے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جب ان کو سیلاب بھیجا تو پھر بدلناہم بجنتیہم جنتین، ہم نے ان کے دو باغات کے بدلے میں ان کو دو باغات دیے۔ وہ کیسے تھے؟ ذواتی اکل خمط، بے مزہ کھانوں والے، جن کے پھلوں میں کچھ مزہ نہیں تھا، پھوکے جس کو ہم کہتے ہیں، ایسے ہم نے ان کو دے دیے، لذت ہی ختم کر دی ان میوہ جات سے۔ وَأَثْرٍ، اور جھاؤ کے درخت ہم نے لگا دیے، یہ بطور استہزاء ان کو باغات کہا گیا، مگر نہیں یہ تو کھانے والی چیزیں نہیں ہوتی۔ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور بہت ہی تھوڑی بیری۔ بعض مفسرین نے اس کا یہ معنی کیا کہ جس میں کانٹے زیادہ اور بیریاں تھوڑی، بیر تھوڑے اور کانٹے زیادہ، یعنی کہ چند درخت تھے بیر کے اور وہ ان کا ذائقہ بھی وہ نہ رہا کہ جو پہلے تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے اس قوم پر عذاب بھیجا، اور یہ یقیناً اللہ رب العزت کے عذابوں میں سے ہے کہ وہ پھلوں کے ذائقے ختم کر دے، پھلوں کی لذتیں ختم کر دے، پھلوں کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے اس کو ختم کر دے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کے عذابوں میں سے ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھتا کوئی ہے۔ یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے قوم سبا پر بھیجا تھا کہ ان کے پھلوں کے ذائقے ختم کر دیے، ان کے عمدہ قسم کے باغات ختم کر دیے، وشیء من سدر قلیل، اور تھوڑے سے بیر رہ گئے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے بدلہ دیا ان کو اس وجہ سے جو انہوں نے کفر کیا۔ یہ سارا بدلہ ان کے کفر کا تھا، ناشکری کا تھا۔ اندازہ کیجیے کہ ہم کفر سے مراد ناشکری ہے، کیونکہ
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بشکرو رہا اس کا شکر کرو، اور آگے فرمایا کہ بما کفر، کفر سے مراد یہاں پر ناشکری ہے. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور نہیں ہم بدلہ دیتے مگر ناشکری کے. ناشکری کا ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے قوم سبا کا یہاں پر واقعہ ذکر کیا، جس میں مشرکین مکہ کو بھی سبق دینا مقصد تھا، اور اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جب نعمتیں ہوں تو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ اگر شکر نہ ادا کیا جائے تو اللہ رب العزت بعض دفعہ وہ نعمتیں چھین دیتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان نعمتوں سے محروم کر کے اس کے بدلے میں ہلکی چیزیں عطا کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان آیات کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، یقیناً تھی قوم سبا کے لیے ان کی رہائشوں میں نشانیاں. جنتان، دو باغات تھے، عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں جانب. کلوا من رزق ربکم، تم کھاؤ اپنے رب کے رزق سے، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبہ، شہر ہے عمدہ، ورب غفور، اور رب ہے معاف کرنے والا. فأعرضوا، بس انہوں نے منہ موڑا. فأرسلنا علیہم، بس ہم نے بھیج دیا ان پر. سیل العارم، بند کا عذاب. وبدلناہم، اور ہم نے بدلے میں دیا ان کو. بجنتیہم، ان کے دو باغات کے بدلے میں. جنتین، دو باغات. ذواتی اکل خمط، خدمزہ وعطل، اور جو، وشیء، اور کچھ، من صدر قلیل، تھوڑی سی بیٹیوں سے. ذالک جزیناہم، یہ ہم نے بدلہ دیا ان کو. بما کفروا، وجہ ان کے کفر کی. وہل نجازی، اور نہیں ہم بدلہ دیتے، الا الکفور، مگر ناشکری کا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.